السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خاص ویڈیو پردیسی اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے، اگرچہ اپنے ملک میں ہی رہتے ہوئے پردیس کاٹ رہے ہیں۔ جیسے پنجاب کا بندہ ہے تو وہ پھر سندھ میں رہتا ہے، یا پھر سندھ کا کراچی کا بندہ ہے پنجاب میں رہتا ہے، تو یہ بھی جو ہے پردیسی ہی کہلائے گا۔ تو اکثر میری رائے سے آپ کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ میرا بھی زندگی کا ایک تجربہ ہے چھوٹا سا کہ اکثر جو پردیس میں رہتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے ناروا سلوک کیا جاتا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ۔ اور میں تو یہی کہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے نا خود ظلم کروا رہا ہے، اور جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کا جو ذمہ دار ہے وہ وہی ہے، خود ہے، جو اپنے بچوں کی دیکھ بھال خود نہیں کرتا، دوسروں کے سہارے چھوڑ کر وہاں پہ جو ہے کمائی کر رہا ہے۔ تو اکثر میں نے جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے جو ہے گھر ٹوٹتے دیکھے ہیں۔ اللہ پاک سب کے گھروں کو آباد فرمائے اور اللہ پاک جو ہے ان کی حفاظت فرمائے، کیونکہ پردیس میں رہ کر جو ہے لمحہ بلمحہ جو ہے اپنے پیاروں سے دور رہ کر ان کی یاد کو دل میں رکھ کر وہاں پہ روزی روٹی کمانا، اس تڑپ سے، اس جرت سے، نہ رات دیکھنا نہ دن دیکھنا، نائٹ ڈیوٹیاں کرنا، نہ دھوپ دیکھنا، نہ کچھ دیکھنا، اور کھانا کم، پینا کم، دوستوں کے ساتھ گھومنا کم، کیونکہ ان کے دل میں یہی تڑپ ہوتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ جمع کروں، اس کا فائدہ مجھے ہو کہ وہاں پردیس میں رہ کر کہ میں پیسہ سیونگ کر لوں، کہ میں جہاں واپس جا کر اپنے بچوں کے لیے کچھ جو ہے کاروبار یا کوئی چیز کر سکوں، پلاٹس وغیرہ لے سکوں، تو اس کی تڑپ ہوتی ہے۔ تو ان کے ساتھ ہی یہ سلوک جو ہے مجھے بہت برا لگتا ہے کہ جو انسان پردیس کاٹ رہا ہے تو اس کے لیے جو لمحات ہوتے ہیں وہ جو ہے ایک گھڑی کا جو لمحہ ہے بہت ہی گھٹن اور تنگی کا گزرتا ہے۔ اپنے آپ کو زیادہ آسائشوں سے بچائے رکھنا کہ اگر ہم گھومنے جائیں گے دوستوں کے ساتھ تو خرچ ہوں گے، یہی پیسے میں گھر بھیج دوں گا، میرے گھر کا کچھ گزر اوقات چل جائے گا۔ تو پردیسیوں کے لیے میرا ایک خاص میسج یہ ہے کہ یہ تو ٹاپک چلتے ہی رہیں گے، زیادہ جو مجھے فکر رہتی ہے کہ ان کے گھر جو اجڑ جاتے ہیں، خدا را میرے سامنے ایک واقعہ گزرا ہے، میں اس کا ذکر تو نہیں کر سکتا، لیکن اس کا شدید میرے دل میں صدمہ ہے۔ میرے دوست ہیں، تو 25 سال کا عرصہ جو ہے وہ پردیس میں گزارا، اور وہاں رہ کر 25 سال میں یہاں پلاٹس وغیرہ خریدا، بھائیوں کے لیے بنایا، اور بھائیوں کو جو ہے وہاں سیٹل کروایا۔ سب چیزیں برداشت کرنے کے بعد جب وہ آخر میں آتے ہیں پنجاب میں، تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اللہ پاک کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرائے۔ میرے سامنے اگر یہ مسئلہ، ریئل مسئلہ، حقیقتاً مسئلہ جو ہے میرے سامنے نہ آتا تو میں یہ کبھی ویڈیو نہ بناتا۔ جب ایکسپیرینس میرے سامنے آیا تو میں نے سوچا کہ میں سب کے لیے یہ ویڈیو پیغام شائع کروں اور شاید اپنے گھروں کو بچا سکیں۔ تو جب انسان باہر ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کے بچوں کے ساتھ ناروا سلوک اور
ان کی بیوی کے ساتھ وہ سلوک ہوتا ہے کہ جو وہاں سے کہا جاتا ہے کہ میری بیوی کا خیال کرنا، میرے بچوں کا خیال کرنا، کہہ تو دیا جاتا ہے آگے سے کہ ہم بہت خیال رکھ رہے ہیں، لیکن یہ ڈر کے مارے کہتے نہیں ہیں کہ ہم کہیں گے تو وہ اپنے ماں باپ کی یا اپنے بھائیوں کی زیادہ سنتا ہے، تو اسی لیے ڈر کے مارے جو ہے وہ ایسے ہی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جیسے قید خانہ ہو۔ حتیٰ کہ اگرچہ اس کی عزت پر بھی حملہ ہوا، اللہ اکبر، مجھے کہنے میں بہت دقت اور دشواری پیش آ رہی ہے۔ اس کی عزت پہ بھی حملہ ہوا تو وہ عورت اس بیوی اس بات کو چھپائے رکھتی ہے کہ اگر میں یہ بات کہوں تو میری بات وہ مانے گا نہیں۔ اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ شادی کے 2-4 سال بعد جو ہے پردیس میں چلے جاتے ہیں، نہ بیوی نے اس کو اعتماد میں لیا ہوتا ہے، نہ مرد نے اپنی بیوی کو اعتماد میں لیا ہوتا ہے۔ بھائی اعتماد والے گھر بھی برباد ہو چکے ہیں، میں آپ کو سچی بتاؤں۔ ہم یہ کہیں کہ اعتماد میں نہیں لیا ہوگا، ساتھ نہیں رہے، تو جو اعتماد میں لینے والے 10 سال کا عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے کے بعد ان کے گھر بھی تباہ و برباد ہوتے میں نے دیکھے۔ تو ان کے ساتھ جو روا ہوتا ہے، سلوک ہوتا ہے، تو میں اس ٹاپک پہ آنا چاہتا ہوں کہ جس سے گھر تباہ ہو رہے ہیں، کہ انسان جو ہے بھینس خریدتا ہے، تو جب ہمارے ہاں رواج ہے گاؤں دیہاتوں میں، تو یہاں جو ہے جو خدمت کرتا ہے، ایک بھینس ہے یا 2 بھینسیں ہیں، جن کی زیادہ ہیں، باڑا وغیرہ بنایا ہوا ہے، تو وہ تو خادم نوکر ہی رکھتے ہیں، تو اس میں تو کوئی ریزن نہیں آتا۔ تو جہاں پہ ایک بھینس یا ایک گائے بکری رکھی ہوتی ہے، تو وہاں پہ جب کسی کو کہا جائے کہ میں فلاں جگہ ہوں تو آپ اس کو گھاس ڈال دیجئے گا، کہتے ہیں دودھ تو خود پیتا ہے اور گھاس اور پٹھے وغیرہ جو ہیں، چارہ جو ہے ہمیں آرڈر کرتا ہے کہ تم ڈال دینا، یا پھر کہیں کہ اس کا گوبر وغیرہ یا اس کی صفائی کر دینا، تو کہتا ہے کہ جس نے دودھ پینا ہوتا ہے تو اس نے ہی گوبر صاف کرنا ہوتا ہے۔ تو آگے سے یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اسی طرح بے آئینی اس زندگی میں جو ہے یہی باتیں ہیں کہ جب انسان جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، جس کے ساتھ تعلق بنا ہوا ہے، تو اس سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے کہ جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، تو اس کے لاڈ اور نخرے سب چیزیں وہی برداشت کرے گا، کیونکہ اس سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے۔ ازدواجی زندگی سے لے لیں تو جب وہاں پہ کھڑا ہو کر پیسے بھجواتا ہے کہ میری بیوی کو، میرے بچوں کو فلاں چیز دے کر دیں، تو اس کو آگے سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں ہم نے کر دیا ہے۔ کتنی حق تلفی اور بہت بڑا دھوکہ ہے کہ اس بھائی کے ساتھ ناروا سلوک، جو بھائی رات دن ایک کر کے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے کیا کچھ کما رہا ہے، اور پھر اگر کوئی دیور جو ہے وہ اس کی عزت پہ ہاتھ ڈال رہا ہے، معاف کرنا، میرے سامنے اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں نہ کرتا۔ کئی کیسز جو ہیں میرے سامنے گزرے ہیں، تو اسی لیے میرا بے آئینی جو ہے تجربہ ہے اور چشمدید گواہ ہوں میں، بلکہ یہ سمجھ لیں میرا پرسنلی جو ہے ہمارا جو برادری میں جو مسائل ہوئے ہیں، تو میں ان کو آگے لیتے ہوئے، اگرچہ وہ تمہارا بھائی جو ہے باہر کما رہا ہے، تو اس کے پیچھے دیور جو ہے وہ اپنی بھابھی پر ہاتھ ڈالتا ہے، تو پھر کتنا
خدا بھی ناراض ہوتا ہوگا اور اس کے اعتماد کو بھی اور دیور کے رشتے کو بھی اور بھابھی اور دیور کے رشتے کو بھی کتنا جو ہے نا اس نے نقصان پہنچایا۔ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیور جو ہے موت ہے۔ جب ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے ہمارا پردے کا نظام نہیں ہو سکتا، تو اسی لیے جو ہے وہ رہتے ہیں اکٹھے، اور اچھے لوگ بھی ہیں، بھابھیوں کو ایسے رکھتے ہیں جیسے مائیں ہیں، اور ان کے ساتھ ایسا سلوک رکھتے ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں، ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ جب پردیس میں رہ رہا ہے تو پردیس میں رہتے ہوئے خاوند کا جو ہے احساس نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، بھابھیوں کے ساتھ ماں جیسا سلوک کرنا، ان کے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں جیسا سلوک کرنا، جو چیز اپنے لیے لانا ان کے لیے لانا، ان کا خیال کرنا، اچھے لوگ بھی ہیں۔ تو جب ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جب ہم پردیس میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھیں گے، ہم ہر بات پہ نظر نہیں رکھیں گے، میں تو یہ کہوں گا کہ میں بھی ایک سسر ہوں، میریاں بھی بیٹیاں 4 ہیں، میں نے بھی بیائی ہوئی ہیں، ان کی شادی کی ہوئی ہے، تو میں ایز اے سسر جو ہے میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ اگر میرے 2 بیٹے ہیں، میرے گھر بہو آئے گی تو میں ان کے ساتھ کیا سلوک رکھوں گا۔ میرے سامنے وہ حدیث رہتی ہے، ما یحب لنفسہ حتی یحب لاخیہ، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند کرو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو۔ تو میں یہی سوچتا ہوں کہ بھابھی کے ساتھ جو ہے میں وہی سلوک رکھوں گا جو اپنی بیٹیوں سے چاہتا ہوں، اپنے دامادوں سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ ان کے ساتھ کیا سلوک رکھیں، میں بھی وہی دل میں سوچ کر جو ہے میں کہتا ہوں کہ اپنی بہو کے ساتھ وہی میں سلوک رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو والدین بھی جو سسرال حضرات ہیں، جو سسرالی ہیں، وہ بھی ایسے لوگ ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کا گھر جو ہے اپنے ہاتھوں سے برباد کر بیٹھتے ہیں۔ مقدس رشتہ ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ جن کے گھر برباد ہوئے وہ والدین نہیں تھے، اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے بیٹے کا گھر برباد کر دیا، ان کی خوشیوں کا گلا دبا دیا۔ کیا انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم والدین ہیں، والدین کی کتنی قدر و قیمت ہے؟ اگرچہ اللہ کے بعد حقوق والدین کا رکھا گیا ہے، اتنا مقام ہوتے ہوئے پھر بھی اپنے گھر کو، اپنے بیٹے کے گھر کو اپنے ہاتھ سے برباد کر دینا، تو یہ تو حیرت اور اچنبھے کی بات ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو انسان ہمارے لیے پردیس کاٹ رہا ہے، ہمارے لیے ATM مشین بنا ہوا ہے، تو وہ خرچ جو ہے وہ کم کرتا ہے تاکہ میں گھر بھیج سکوں، تو اس کے لیے بھی سوچنا چاہیے، اس کی جو بیوی بچے ہیں ان کے لیے بھی یہی سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے کتنا کچھ کر رہا ہے تو ہم اس کے لیے کیوں نہ کریں۔ تو میں اوورسیز پاکستانیوں کو مخاطب کر کے کہوں گا کہ میرے بھائی اپنی بیوی بچوں کا خود خیال رکھو، اور اس سے ڈائریکٹلی جو ہے رابطہ رکھو، اس کے ساتھ باتیں کرو، اور علیحدہ ہو کر جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کرو، اور جو چیزیں ان سے پرسنلی شیئر کرنی ہے یا پوچھنی ہے وہ بھی پوچھو۔ اس حالات سے باخبر رہنا بہت ضروری ہے کہ جس کا تمہیں بعد میں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ تو اسی لیے میں چاہوں گا کہ بار بار یہی کہوں گا کہ پردیس میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کا خود خیال رکھیں۔ کئی گھر برباد ہوئے میں نے دیکھے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں
اپنے گھر کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنے بچوں کا خود خیال رکھنا چاہیے۔ جب فائدہ ہم اٹھاتے ہیں اپنی بیوی سے تو دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کا جو ہے ذمہ دار یا ٹھیکیدار نہیں بن سکتا، سیدھی سی بات ہے۔ یہ باتیں بھی مجھے سننے کو ملی کہ فائدہ وہ اٹھاتا ہے، وہ بات آن ایئر کرنے کی نہیں ہے کیونکہ ویڈیو جو ہے میری بہنیں بھی سنیں گی، کوڈ ورڈ استعمال کروں گا تاکہ ان کو سمجھ بھی آ جائے۔ اکثر یہ سننے کو بھی ملا ہے کہ فائدہ وہ اٹھاتا ہے اور ہم ویسے نوکر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! جب یہ جاہلانہ جملے جب ہم سنتے ہیں نا تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہماری بہنیں بھی کسی کی بہو بنتی ہیں تو ان کے لیے جو ہے یہ جملہ جب بولا جائے گا تو ہمیں دل پہ کتنی چوٹ لگے گی۔ اللہ پاک سب کی عزت کی حفاظت فرمائے اور خاص کر میرے پردیسی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے اور مال جان میں عزت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔